ایک بڑا امپورٹنٹ پلان ایک سامنے آیا ہے. 6 مختلف رہنما ہیں جن کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس میں جو نام ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی جن کا بیرونی طاقتوں سے تعلق ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے. یہ جو 6 لوگ ہیں ان میں سے ایک رہنما سے میری اب سے تھوڑی دیر پہلے فون پہ بات ہوئی ہے کہ تھریٹ الرٹ باقی بڑا خطرناک ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے اور اس کا تعلق سیاست سے تو ہے ہی لیکن اس کا تعلق دہشت گردی سے بھی ہے. ہمارے پاس جو کچھ اطلاعات موصول ہوئی ہیں اپنے ذرائع سے، اس کے ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد. وہ بڑی اہم ہے، وہ ملکی سیاست کے اوپر بڑے گہرے اثرات اپنے چھوڑ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو خبر دی تھی مصطفیٰ نواز کھوکر کے حوالے سے. اس سلسلے میں بھی ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. جو خبر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا تو پی ڈی ایم کا جلسہ شروع ہونے والا ہوگا یا اب شروع ہو چکا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ ختم بھی ہو چکا ہو. لیکن اس سلسلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا چکا ہے اور اس کا آغاز جو ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد ایک معمہ ہی رہا کہ آخر وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. مختلف کنسپیریسی تھیوریز اس سلسلے میں چل رہی ہیں لیکن آج تقریباً 70 سال کے بعد بھی ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ دراصل میں ہوا کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق صاحب جب جہاز کے اندر تھے، ان کا پلین کریش، اس حوالے سے بھی بہت سی متضاد خبریں چلتی رہیں کہ ہوا کیا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل. اب اس موقع کے اوپر جب اپوزیشن کی یہ تحریک جو ہے وہ اپنے فل پیک پہ پہنچ چکی ہے، اپنے کلائمیکس پہ، ایک قسم کے جلسوں کے کم از کم حوالے سے کلائمیکس پہ پہنچ چکی ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ پلان ایک سامنے آیا ہے اور اس سلسلے میں تھریٹ الرٹس جاری کیے گئے ہیں. اچھا، نارملی جو ہائی پروفائل سیاستدان ہوتے ہیں اس سلسلے میں ان کو ہمیشہ کسی نہ کسی بات کا خطرہ، ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور وہ اپنی سیکیورٹی ڈیٹیل بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن یہ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے یہ بڑا حیران کن ہے اور اس کی وجہ یہ کہ اس کے اندر اگر آپ اس سیکیورٹی تھریٹ کو پڑھیں، یہ آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. مریم نواز کو یہ سیکیورٹی تھریٹ جاری کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر رہنما ہیں میں ان کے بھی نام آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ مزید تفصیل میں جاتا ہوں. یہ 6 مختلف رہنما ہیں جن کے حوالے سے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس میں جو نام ہیں وہ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری. یہ 6 افراد ہیں جن کے حوالے سے یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اب اگر اس تھریٹ الرٹ کو آپ غور سے پڑھیں بیٹھ کے تو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے. اس میں لکھا گیا کہ اٹ ہیز بین انفارمڈ دیٹ ٹی ٹی پی ٹیررسٹ آر کوآرڈینیٹنگ ٹو کیری آؤٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی آن 13 دسمبر 2020. تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے یہ منصوبہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا کوئی منصوبہ ہے کہ ان 6 سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ لکھا ہے کہ although details regarding place of terrorist activity and likely target is not available. انہوں نے کہا کہ ویسے زیادہ اس کی تفصیلات ہمیں نہیں معلوم کہ ٹارگٹ کہاں کیا جا سکتا ہے، کون سے ممکنہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو تاریخ ہے 13 دسمبر 2020 جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا، ان لوگوں کو قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی پلان بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے پشاور کے اندر جو ہے وہ یہ پلان بنایا گیا تھا کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے. آپ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ پشاور کے اندر کم از کم مریم نواز جو ہیں بہت تھوڑی دیر کے لیے جلسہ گاہ کے اندر رکی تھی کیونکہ وہاں پہ ان کو اپنی دادی کے انتقال کی خبر موصول ہوئی تھی، تو انہوں نے صرف میرے خیال میں غالباً 1 منٹ کی بات کی تھی اور اس کے بعد وہ جلسہ گاہ سے چلی گئی تھی. اور اس موقع کے اوپر سارے فونز وغیرہ سب کچھ جام کیا گیا تھا، نیٹ ورک سارے بند کیے گئے تھے، انٹرنیٹ بھی کام نہیں کر رہا تھا. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر کہ لاہور کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے.
مزید تفصیل اس میں یہ لکھی گئی ہے کہ جی 8 دسمبر 2020 کو یعنی کہ آج سے تقریباً 5 دن پہلے جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں HIA انہیں کہتے ہیں. ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا مطلب ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی جن کا بیرونی طاقتوں سے تعلق ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے مغربی بارڈر والی سائڈ پہ. اب مغربی بارڈر سے مراد ہے افغانستان، اور یا افغانستان ہو سکتا ہے یا ایران بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن غالباً اس کا اشارہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف ہے. اس میں لکھا گیا ایز پر اویلیبل انفارمیشن HIA میں ٹارگٹ PDM گیدرنگ ریلیز، کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ PDM کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں، خاص طور پہ وہ گیدرنگ جو 13 دسمبر کو یعنی کہ لاہور کے اندر منعقد کی جا رہی ہے. Furthermore, it may also carry out an assassinations of senior political personalities associated with PDM so to create security situation in Pakistan. اس میں لکھا گیا ہے کہ جو سینئر قیادت ہے ان پارٹیوں کی ان کو ہو سکتا ہے جو ہے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب کی جائے. اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے 4 لوگ ہیں اس کے اندر، جس میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق، مولانا فضل الرحمان اس کے ساتھ ساتھ JUFA کے جو سربراہ ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری. اب بلاول بھٹو زرداری کے سیکیورٹی کے حوالے سے تو میں جانتا ہوں کہ وہ بڑی سخت قسم کی سیکیورٹی پروٹوکول لے کر چلتے ہیں. مریم نواز بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی سیکیورٹی کے حوالے سے تو ویسے کافی خیال رکھتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق اور خواجہ سعد رفیق جو ہیں ان کے نسبتاً سیکیورٹی پروٹوکول جو ہوتے ہیں آس پاس وہ اتنے بہتر نہیں ہیں جتنے باقی لوگوں کے ہیں. یہ جو 6 لوگ ہیں ان میں سے ایک رہنما سے میری اب سے تھوڑی دیر پہلے فون پہ بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو اس سلسلے میں تھریٹ الرٹ جو ہے وہ موصول ہوا ہے. اچھا، یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ ہے یہ پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، تو یعنی حکومت کے اپنے محکمے کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، آپ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی جانب سے. تو ان میں سے ایک شخص نے مجھے، ایک رہنما نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ہاں جی ہمیں اس سلسلے میں تھریٹ الرٹ جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے. تو میں نے کہا جی آپ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، یا آپ مطلب کچھ اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بہتری کی ہے. تو ان کی گفتگو سے مجھے اس طرح لگا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے حکومت شاید ہمارا رستہ روکنے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن جو میرے پاس جو ذرائع سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ تھریٹ الرٹ واقعی بڑا خطرناک ہے اور ان تمام سیاستدانوں کو اپنی حفاظت ذرا کرنی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ چاہے وہ سیاستدان اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں، حکومت سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی بڑا نام ہو، وہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے پاکستان کے اندر ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ جب سیاستدان چلا جاتا ہے، خدا نخواستہ قتل ہو جاتا ہے یا دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے، تو اس کے بعد اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، پھر لوگ اس کو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تمام ہی لوگ چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی جان جو ہے وہ اس کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی جان کی حفاظت جو ہے ہم سب کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے وہ بہت ضروری ہے. PDM کا جو جلسہ ہے اس سلسلے میں تو ہم آگے چل کے دوبارہ آج ایک ویلاگ دوبارہ کریں گے کہ وہاں پہ کیا ماحول تھا، کیونکہ میرا اپنا بھی ارادہ ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا، خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ کس قسم کا ایٹماسفیئر وہاں پہ بنتا ہے. پچھلے جو جلسے ہو چکے ہیں مینار پاکستان پر، ان کے مقابلے میں اس جلسے کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہوگا یہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ تھی مصطفیٰ نواز کھوکر کے حوالے سے، جس سلسلے میں ہم نے پچھلا ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھا تھا. ہم نے اس کے اندر آپ کو 2 مختلف ورژنز دیے تھے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے استعفیٰ کیوں دیا. اس میں سے ایک تو آفیشیل ورژن تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آیا تھا کہ جی ایک چھوٹی سی کوئی بات ہو گئی تھی، ایک بحث ہوئی تھی، جس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ایکسٹریم قدم اٹھا لیا جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اور دوسرا ورژن یہ تھا کہ جو ان آفیشیل ورژن تھا، جو ظاہری بات ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ بڑا سرکولیٹ کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جناب ان کی، مصطفیٰ نواز کھوکر کی اور اینی مری جو شازیہ مری کی بہن ہے، ان کے ساتھ کوئی تکرار ہوئی ہے، جس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکر نے یہ استعفیٰ دیا ہے. مجھے رات گئے اینی مری کا مجھے فون آیا، شازیہ مری اور اینی مری دونوں کا مجھے فون آیا، اور انہوں نے اپنا موقف اس سلسلے میں دیا جو کہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک رکھوں. اینی مری نے کہا کہ یہ جو دوسرا ورژن ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میری اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی آپس میں کوارڈینیشن بہت اچھی ہے، ہم بڑا مل کے کام کرتے ہیں، ہم دونوں بلاول بھٹو کے بہت قریب ہیں، اور ایسی اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے.
تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہی سب کچھ ہوا ہے, ہم نے کہا جی 2 ورژن ہیں, آپ اپنا ورژن دیجئے, ہم آپ کا ورژن بھی یہاں پہ دیں گے اور وہ میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں. انہوں نے کہا کہ ہماری تو بہت سی لڑائیاں آپس میں ہوتی رہتی ہیں, اور لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کراچی میں ہوتے ہیں اور ہماری لڑائی ہو جائے تو میری گاڑی میں گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں, اور اگر ہم اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور ہماری لڑائی ہو جائے تو میں ان کی گاڑی لے کے جو ہے وہ میں گھر جا رہی ہوتی ہوں. تو ہماری لڑائیاں بھی کچھ اس قسم کی ہیں. تو ہمارا بڑا آپس میں جو ہے وہ اس قسم کا ایک کورڈیل قسم کا ریلیشن شپ ہے, بڑی آپس میں دوستانہ قسم کا ریلیشن شپ ہے. وہ لڑائی اتنی ہوتی ہے جتنی دوستوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اس میں کوئی ایسی کوئی سیریس بات نہیں ہے, اور کم از کم میری وجہ سے جو ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکر نے استعفیٰ نہیں دیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ میری کل ہی مصطفیٰ نواز کھوکر سے ویسے بھی میری بات ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے. میں نے پھر ان سے یہ سوال کیا کہ پھر آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ میں نہیں بتا سکتی, وہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہی بتا سکتے ہیں. تو اگر موجودہ صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو آفیشیل ورژن کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو مجھے موصول ہوا تھا, کم از کم ان کے استعفے دینے کے بعد, بائی دا وے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے استعفے دینے کے بعد اب تک کچھ کہا نہیں ہے, لیکن میری جو ان سے آفیشیلی جو میری بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی سے, وہ انہوں نے ورژن وہی دیا ہوا ہے ابھی تک. تو کم از کم اب وہی ورژن فی الحال اب سٹینڈ کرتا ہے. یہ جو دوسرا ورژن ہے جس میں اینی مری کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب ان کی لڑائی ہو گئی ہے, وہ کم از کم اب ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ اینی مری نے خود کہہ دیا کہ جی اس قسم کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی, وہ آپ کو دینی تھی. اور بھی اس کے علاوہ ایک بڑی چٹپٹی خبر ہے, وہ ہے حکومتی کابینہ کے حوالے سے, لیکن وہ میں آپ کو ابھی نہیں دوں گا. آپ کو ایک اور وی لاگ کے اندر جو انشاءاللہ آج یا کل آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آخر کابینہ کے اندر اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اپنے اگلے وی لاگ کے لیے میرے وی لاگ کا انتظار کیجیے گا, اس میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کریں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا, اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.